السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی مقدر کے حوالے سے چیزیں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں اور کچھ دنوں میں فیصلہ ہونے کو ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف آخرکار سرگرم ہو گئے۔ لاہور میں اہم اجلاس ہوا، اہم فیصلے ہوئے۔ اس پر بات کریں گے کہ کون سے فیصلے ہوئے اور کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر مستقبل کے حوالے سے جو خطرناک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان اب کسی سے باز نہیں آتے۔ لاہور میں لمز میں طلباء اور طالبات کے ساتھ نگران وزیر اعظم انور کاکڑ کا انٹریکشن ہوا۔ کیا صورتحال بنی اور کل سے یہ ایشو ٹاک آف ٹاؤن ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سوشل میڈیا پر زبردست قسم کی بحث ہو رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ نوجوانوں نے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، ان کے پاس کوئی سبسٹنس نہیں تھا سوالات کا، ان کو کوئی معیشت کی پرواہ نہیں، ان کو کسی اور چیز کی پرواہ نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ بہت پازیٹیو سائن ہے کہ نوجوان یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں۔ پہلے تو یہ تاثر تھا کہ وہ ملکی معاملات سے اس کا کوئی تعلق نہیں یا ان کو وہ لفٹ نہیں کروا رہے، لیکن جو سوالات سامنے آئے ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ نوجوان جو اس ملک کا تقریباً 60% آبادی ہے، جن کا مستقبل کے انتخابات کے حوالے سے بڑا جو فیصلہ کن ووٹ ہوگا، وہ اس ملک کے حوالے سے بہت فکر مند ہے، آئین کے حوالے سے فکر مند ہے، اور ہماری جو اشرافیہ ہے خاص کر کے حکمران، ان کے کردار کے حوالے سے اور آئین اور قانون کے حوالے سے، اور آگے کیا ہو رہا ہے، ہماری نگران حکومت کیا کر رہی ہے، اس کے حوالے سے سخت فکر مند ہے اور کسی کو ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وزیر اعظم انور کاکڑ کل لمز میں گئے، ان کا انٹریکشن تھا طلباء طالبات میں۔ پہلا سوال جو اس کو دھچکا لگا وہ یہ تھا کہ آپ 50 منٹ لیٹ سے کیوں آئے۔ وزیر اعظم بوکھلا گئے، اس کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ یونیورسٹی کی تقریب ہو اور نوجوان طلباء و طالبات ہوں اور کوئی وزیر اعظم سے یہ پوچھے گا کہ آپ 50 منٹ لیٹ کیوں آئے۔ اس کے بعد تقریباً وہ 3 منٹ وزیر اعظم نے اس کی وضاحت دی۔ میں کوشش کروں گا کہ اس حوالے سے جو ویڈیو ہے وہ میں آپ کے ساتھ اسی پروگرام میں شیئر کروں، آپ سن سکتے ہیں۔ 50 منٹ بیٹا میں اس لیے لیٹ آیا کہ میں آپ کے بہاف پہ ایک کیبنٹ میٹنگ سٹارٹ کر چکا تھا، اور کیبنٹ میٹنگ میں جس طرح کی ڈیلیبریشنز اور جس طرح کی ڈسکشن، اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک کبھی پہنچائے، کسی بھی کیپیسٹی میں، ضروری نہیں کہ انسان کیبنٹ ممبر ہو سکتا ہے، ایز اے بیوروکریٹ ہو، ایز اے ٹیکنوکریٹ ہو، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے بڑے دور رس نتائج آپ کی زندگی کے لیے بھی ہیں، اس کی زندگی کے لیے بھی ہیں، اس کی زندگی کے لیے بھی ہیں۔ اور میں اگر وقت کو لمٹ کر دوں اور یہ کہوں کہ میں اس میں ایڈیشنل 30 منٹ 35 منٹ یا 40 منٹ نہیں کہوں گا، کیونکہ میرا چندہ وہاں ناراض ہو جائے گا جو کہ انتظار کر رہا ہے، اور وہ ڈیسیجن لوں جو ill informed ہو، پراپر ڈسکشن کا پروڈکٹ نہ ہو، تو جس کام کے لیے مجھے چنا گیا ہے نا، پرائمرلی وہ کام میں نہیں کر رہا ہوں گا۔ مجھے اس کام کے لیے نہیں چنا گیا ہے کہ میں آ کے لمز میں آپ سے بات کروں، یہ میں صرف ایک ایڈیشنل پرسنل پریولیج کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے میں نے کی ہے۔ یہ ہم دونوں کی ایگریمنٹ سے ہوا، آپ نے اگری کیا کہ ہم آئیں گے، میں نے اگری کیا کہ میں ایڈریس کروں گا۔ یہ کسی کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، نہ میرا بولنا نہ آپ کا سننا۔ جب ہم والنٹیئر کرتے ہیں تو اس والنٹیئر میں بعض اوقات وقت کی جو تقاضے ہوتے ہیں نا، وہ ریئلسٹکلی آپ کے اساتذہ سے میں 15 منٹ بولا، 20 منٹ بولا، وہ بھی آپ کے جو انسٹیٹیوشن کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں، تو 55 منٹ میں 25 منٹ وہ نکال دو، 35 منٹ رہ گئے۔ 35 منٹ کی معذرت جو میں نے آپ کو کابینہ کی ایکسپلینیشن دی ہے، شاید وہ اس کو کمپنسیٹ کر دے، کیونکہ ہمارا ایک والنٹیئر انٹریکشن ہے، ہمارا کوئی اسٹرکٹلی پروفیشنلی باؤنڈیڈ پیڈ سروسز ریلیشن شپ نہیں ہے کہ مجھے یہاں 5:05 پر آنا تھا
اور تم مایوس ہو گئے اور اس مایوسی کے بدلے میں جو ہے نا میں نے اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے. یو ہیڈ آل دا رائٹ ٹو لیو دس ہال. آپ کو کسی نے اس پہ پابند نہیں کرنا تھا, کسی نے برا نہیں کہنا تھا, کیونکہ ایک والنٹیئر پریزنس تھی آپ کی. تو آئندہ ایسی چیزوں پہ مایوس نہ ہوا کرو اور اسٹے پازیٹیو. یہ ہمارے دیکھو, میں میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہوں. یہ اس ایج میں نا انسان کو غصہ بڑا آتا ہے. وہ اینگر مینجمنٹ جو ہے نا, دیٹ از دی موسٹ. میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں جب بھی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے نا, میں اس کو کہتا ہوں اینگر مینجمنٹ. وہ بعد میں جب مجھے کو غصہ آتا ہے تو وہ بھی ٹانٹ کرتے ہیں, مجھے یہی کہتا ہے کہ جی اینگر مینجمنٹ کرو. تو چیزوں کو ریلیٹیولی ہم ہیومنسٹک لیول پہ تھوڑا سا نارمل لیتے ہیں. یہ بہت سختی ہم نے ایک دوسرے کے لیے بنا لی ہے, تھوڑا سا ایز ڈاؤن کرتے ہیں. وزیر اعظم کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے. وہ اس کے بہانے جو تراش رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کیبنٹ کی میٹنگ تھی, مجھے 30 منٹ وہاں لیٹ ہو گئی, اس کے بعد پھر میں یہاں گیا, یونیورسٹی انتظامیہ سے ملاقات ہو گئی اور پھر مجھے 20 منٹ وہاں لگے اور میں حاضر ہو گیا, اور آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے تھی, آپ کو چلے جانا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کا جو ایکسکیوز ہے وہ کوئی وقت نہیں رکھتا. موجودہ دور میں اس دنیا میں وقت کی قدر ہے, اور وقت جن قوموں نے وقت کا قدر کیا انہوں نے ترقی کی, اور ابھی بھی دنیا میں بلا کسی تفریق کے یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ ٹائم پہ کیوں نہیں پہنچے. آفس ٹائم ہو, اسکول ٹائم ہو, کسی سے کمٹمنٹ کی گئی ہو, کسی کو آپ نے ٹائم دیا, آپ نہیں پہنچے, یہ برا عمل ہے دنیا میں. لیکن ہمارے وزیر اعظم ایکسکیوز دے رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ میں لیٹ آیا 50 منٹ, کوئی فرق نہیں پڑتا. آئین کے حوالے سے سوالات ہوئے, انتخابات پہ حوالے سے سوالات ہوئے, اور صوبائی اسمبلیاں پنجاب اور KP کے تحلیل ہوئیں, آئین کے مطابق انتخابات نہیں ہوئے, اس کے حوالے سے سوالات ہوئے. اور سوالات یہ بھی ہوئے کہ کراچی میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے, جس جماعت نے اکثریت حاصل کی یا کسی نے نہیں کی, اس کو چھوڑ کر بھی جو نمائندے منتخب ہوئے, جو مقدر حلقوں کو پسند نہیں ہے اس وقت, وہ میئر کے انتخابات کے وقت یا جو بھی بلدیاتی چیف ہے اس کے انتخابات کے وقت غائب کیوں ہو گئے, اس کا بھی وزیر اعظم کے پاس کوئی سوال نہیں ہے, جواب نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا نوجوان جو آگے چل کر انتخابات کے حوالے سے, اس کا یہ میں ابھی دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ ووٹ کے حوالے سے اس کا بہت بڑا اہم کردار ہوگا آنے والے انتخابات کے حوالے سے. کوئی کچھ بھی کہے ان کو, کوئی ان کو بدتمیز کہے, کچھ بھی کہے, لیکن میں اس ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ اس دور میں جب وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوں, وہاں وائس چانسلر بیٹھے ہوں, ان کے ٹیچرز بیٹھے ہوں, وزیر اعظم سے یہ سوال کرنا بڑی دلیری کا کام ہے. اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے حوالے سے, ان کے آئین کے حوالے سے, ان کے قانون کے حوالے سے, اور جو صورتحال ملک میں سیاسی بنی ہوئی ہے یا انتخابات کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے وہ فکر مند ہیں. اسی حوالے سے وہ کسی کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اب نگران وزیر اعظم جہاں بھی جائیں گے سوچ سمجھ کے جائیں گے کہ یہ قوم جو ملک جس صورتحال پہ پہنچی ہے اب کسی کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو آپ کو موجودہ حالات کے حوالے سے, آئین پہ عمل درآمد کے حوالے سے, قانون پہ عمل درآمد کے حوالے سے, جمہوری اصولوں پر عمل درآمد کے حوالے سے, اور اپنی جو آپ کا کردار ہے یا آپ کو جو کردار آپ کا متعین کر دیا گیا ہے اس کے حوالے سے آپ کو جوابات دینے پڑیں گے. تو یہ تو صورتحال تھی نگران وزیر اعظم کی. تو باقی جو قیادت ہے خیال میں ان کی بھی آنکھیں کھلنی چاہیے کہ آگے کیا صورتحال ہو سکتی ہے اگر ملکی مسائل حل نہیں ہوئے, آئین پہ عمل درآمد نہیں ہوا, قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اس پارلیمان کو جو پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے اہمیت نہیں دی, حیثیت نہیں دی, تو سوالات بھی ہوں گے اور آپ کو جوابات دینے پڑیں گے. دوسری طرف سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی صدارت میں لاہور میں آج اس کی جماعت کا اہم اجلاس ہوا. تقریباً 21 اکتوبر کو اس کی واپسی ہوئی,
اور اس کے بعد وہ 2 دن اسلام آباد رہے، وہاں مختلف عدالتوں میں اس کی سماعت تھی مختلف کیسز کے، وہاں ان کو ریلیف ملا، اس کے بعد پھر خاموشی چھا گئی۔ آج لاہور میں اہم اجلاس ہوا آنے والے انتخابات اور اس کی تیاری کے حوالے سے۔ سیاسی جو جماعتیں ہیں انتخاباتی عمل میں یا جمہوری عمل میں، ان کے ساتھ انٹریکشن اور باقی جو سیاسی صورتحال ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے، اس پر غور ہوا اور اہم فیصلے یہ ہوئے کہ پارٹی پنجاب میں اور ملک بھر میں زور شور سے انتخابات لڑے گی اور جو بھی مخالفین ہیں ان کا مقابلہ کرے گی۔ اور اس کے حوالے سے ایک اہم سوال وہ یہ بھی ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے جو بھی پالیسی ہوگی تحریک انصاف کے حوالے سے، وہ سائفر کیس جو ابھی اس کی سماعت شروع ہو گئی ہے، گواہان اب عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، ان کی روشنی میں جماعت آگے بڑھی۔ اور اس میں بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو سائفر جس کے لیے یہ کہا جا رہا تھا کہ فارن آفس سے سابق وزیر اعظم عمران خان نے وہ کاپی منگوائی تھی، اس کے بعد وہ کاپی غائب ہو گئی، گم ہو گئی، اب اطلاعات یہ ہیں کہ وہ کاپی مل گئی ہے۔ اور کیس کی روشنی میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی مستقبل کا تعین ہونا ہے، اور وہ تعین کیا ہونا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کا مستقبل سیاسی طور پر تاریک ہے، اور باقی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ آنے والے انتخابات کے حوالے سے باقی جماعتوں کے ساتھ جوڑ توڑ کریں گے، اور تحریک انصاف ایک محدود پکٹ کی شکل میں انتخابات کو لڑے گی۔ لیکن آنے والی حکومت کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون، استحکام پاکستان، پرویز خٹک، یہ کچھ پیکٹس اکٹھے ہوں گے اور آنے والی حکومت ان کی بنے گی۔ آصف علی زرداری نئی صورتحال کے حوالے سے، نئی انتخابات میں ان کی مستقبل کے حوالے سے، اور مستقبل میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا ملے گا، ابھی تک ویٹنگ روم میں انتظار کر رہے ہیں۔ اب ان کو جو بھی میسیج ملے گا اس ویٹنگ روم میں، اسی کی روشنی میں وہ آگے بڑھیں گے اور اپنی حکمت عملی کا اعلان کریں گے۔ آنے والے دن اہم ہیں سیاست کے حوالے سے، عمران خان کے مستقبل کے حوالے سے، اور جو خطرناک صورتحال میں نے بات کی وہ یہ ہے کہ آنے والی انتخابات میں حکمرانی میں جو جماعتیں آئیں گی ان کو سوچ سمجھ کر آنا پڑے گا اور اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔